بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سال میں حج کے لیے گیا، راستے میں یکا یک میرے دل میں خیال گزرا کہ تو سب سے علیحدہ ہو کر شارع عام چھوڑ کر چل۔ چنانچہ میں عام راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگا۔ میں 3 دن رات برابر چلتا گیا۔ مجھے کھانے کا خیال آیا، نہ پینے کا، نہ کوئی دوسری حاجت پیش آئی۔ آخر کار ایک ہرے بھرے جنگل میں گزر ہوا، جہاں میوے دار درخت اور خوشبودار پھول تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو جنت ہے۔ اس سے میں بہت حیران تھا اور فکر میں تھا کہ لوگوں کی ایک جماعت پر آتی ہوئی نظر پڑی، جن کا چہرہ آدمیوں جیسا تھا۔ نفیس پوشاک، خوبصورت پٹکے سے آراستہ آتے ہی ان لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور سب نے سلام کیا۔ میں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ پھر میرے دل میں خیال گزرا کہ شاید یہ لوگ جن ہیں اور یہ عجیب و غریب قوم ہے۔ اتنے میں ایک شخص ان میں سے بولا، ہم لوگوں میں ایک مسئلہ درپیش ہے اور باہم اختلاف ہے، اور ہم لوگ جن قوم ہیں، ہم نے خدائے بزرگ کا کلام جناب رسالت پناہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر لیلۃ العقبہ میں شرف حضوری حاصل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک نے ہماری تمام دنیا کے کام ہم سے لے لیے، اور خداوند تعالی نے یہ مقام اس جنگل میں ہمارے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ جس مقام پر میرے ہمراہی ہیں وہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہیں؟ یہ سن کر ان میں سے ایک مسکرایا اور کہا، اے ابو اسحاق، خداوند عالم کی اسرار و عجائبات میں یہ مقام جہاں اس وقت تو ہے، بجس انسان کے سوا آج تک کوئی نہیں آیا، اور وہ انسان تیرے ساتھیوں میں سے تھا۔ اس نے یہاں وفات پائی، اور دیکھو وہ اس کی قبر ہے، اور اس کی قبر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ قبر تالاب کے کنارے تھی، اس کے گرد باغیچہ تھا جس میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ ایسے پھول اور خوشنما باغ میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ پھر اس جن نے کہا، تیرے ساتھیوں اور تیرے درمیان اس قدر مہینوں یا برسوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ان جنوں سے کہا، اس جوان کا کچھ حال بیان کرو۔ ایک ان میں سے بولا، ہم یہاں تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے محبت کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک شخص پہنچا اور ہمیں سلام کیا۔ ہم نے جواب دیا اور دریافت کیا، کہاں سے آتے ہو؟ کہا، نیشا پور سے۔ ہم نے کہا، کب چلے تھے؟ کہا، 7 دن ہوئے۔ پھر ہم نے کہا، گھر سے نکلنے کی وجہ؟ کہا، میں نے خدا کا یہ کلام اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ ہوگی۔ ہم نے کہا، انابت تسلیم اور عذاب کے کیا معنی؟ جواب دیا، انابت یہ ہے کہ اپنے رب سے رجوع کر کے اس کا ہو رہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اصل قصے میں تسلیم کا ذکر نہیں، شاید تسلیم کے معنی یہ ہیں کہ اپنی جان اس کے سپرد کر دے، اور یہ جانے کہ خدا میری بنسبت اس کا زیادہ مالک و مستحق ہے۔ پھر کہا، اور عذاب، اور ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اسے یہاں دفن کر دیا، اور یہی اس کی قبر ہے، خدا اس سے راضی ہو۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے ان کے بیان اوصاف سے تعجب ہوا۔ پھر میں قبر کے پاس گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا ہوا تھا، اور یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، یہ خدا کے دوست کی قبر ہے، اسے غیرت نے مارا ہے، اور یہ ورق پر انابت کے معنی لکھے تھے۔ کہتے ہیں، جو کچھ لکھا تھا میں نے پڑھا۔ قوم جن نے بھی اس کے معلوم کرنے کی درخواست کی، میں نے بیان کیا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا، ہمیں ہمارے مسئلے کا جواب مل گیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر میں سو گیا اور مجھے ہوش نہ آیا، اور نیند سے بیدار ہوا تو مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مسجد کے پاس اپنے آپ کو دیکھا۔ میرے پاس پھولوں کی پنکھڑیاں تھیں،
جن کی خوشبو سال بھر تک رہی، پھر وہ خود بخود گم ہو گئیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔